الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و موقر علماء کرام اور چانپی ڈسٹرکٹ کٹھیار اور چانپی کے اطراف و اطناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے میرے معزز سامعین کرام، ابھی آپ لوگ مجھ سے پہلے مولانا کی بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے اور مولانا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے مسلمان بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس ٹاپک کو اپنائے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور میں نے بھی یہی سوچ سمجھ کر کے جو موضوع میں آپ کے سامنے اٹھایا ہوں اس کا نام آپ یہ بھی دے سکتے ہیں
فی الحال سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا۔ موضوع کا نام کیا ہے؟ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن کو میں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، بس 5-10 منٹ کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حقہ سمجھ سکیں اور اس پر عمل کریں۔ 12:30 بجنے جا رہا ہے اور آپ لوگ اشتہار میں لکھے ہیں بعد نماز عصر تا طلوع فجر، نہیں سمجھے نا؟ یعنی یہ جلسہ کب تک چلے گا؟ عصر کی نماز کی بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک، جب تک سورج نہیں نکلے گا تب تک یہ جلسہ چلتا رہے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، آخری نبی، نام کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کیا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ بتائیے تو، اللہ کے رسول اس دنیا میں کتنے دن تک رہے؟ کتنے سال کی عمر پائی تھی اللہ کے رسول؟ 63 سال۔ ارے سیکھنا چاہیے، جلسے میں آتے ہیں آپ لوگ سننے کے لیے، موٹی موٹی چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول 63 سال تک زندہ رہے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد آپ 23 سال تک زندہ رہے، 63۔ 63 سال کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے پڑھ ڈالیے، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں 2-2, 3-3 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اور خود نبی نے بھی تقریر نہیں کی ہے 2-2, 3-3 گھنٹے کی۔ یہ بات آپ کو نہیں لگ رہی ہے؟ 2 گھنٹہ تو بڑی دور کی بات، نبی کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، نبی نے کبھی 1 گھنٹے کی بھی تقریر نہیں کی ہے، 1 گھنٹے کی بھی تقریر نہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے، 30 منٹ، آدھا گھنٹہ کی بھی تقریر نبی اکرم کی پوری زندگی میں ہوئی نہیں ہے۔ تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ نبی اکرم کی سب سے لمبی تقریر، سنیے غور سے، نبی اکرم کی سب سے لمبی تقریر، نبی کا سب سے لمبا بھاشن جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس وقت نبی اکرم کے سامنے پڑھیے الرحیق المختوم، 1,24,000، بروایت دیگر 1,44,000 ٹھاٹھیں مارتا ہوا انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ اتنے لوگوں کے مجمع میں نبی نے جو سب سے لمبی تقریر کی ہے، اگر اس تقریر کو، اس خطبہ کو میں آپ کے سامنے اٹھا کے رکھ دوں، میں پڑھ دوں، اور مجھ جیسا مولوی اگر اس تقریر کو آپ کے سامنے میں پڑھ دوں، اور آج کل کے گھڑی گھنٹوں کے حساب سے آپ حساب لگا کر کے دیکھیں گے تو نبی کی سب سے لمبی تقریر 15 سے 20 منٹ کی تھی۔ کتنی لمبی تقریر؟ 15 سے 20 منٹ کی۔ نبی نے کبھی 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے اور 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کی۔ ابھی اگر میں ختم کر دوں، آپ بولیں گے اے مولانا اتنے دور سے آئے آپ ختم کر کے چلے گئے، ہم لوگ اتنے شوق سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن سنیں گے، حدیث سنیں گے، اب 15 منٹ میں چھوڑ دیے۔ میں نے کہا نا کہ نبی کی سب سے لمبی تقریر، وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ سب سے لمبا بھاشن تھا اللہ کے رسول کا، وہ بھی 15 سے 20 منٹ کی تقریر تھی۔ عید کے موقع پر اللہ کے رسول مردوں میں خطبہ دیے۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا نبی کے زمانے میں، یہ مائک، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اللہ کے رسول مردوں میں خطاب کیے، مردوں میں خطبہ دیے، عورتوں کے پاس بات نہیں پہنچی، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا۔ آپ عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کے مجمع میں آپ گئے،
اور آپ گھڑی دیکھیے کتنی دیر تک اللہ کے رسول خطبہ دیے. میں اس خطبہ کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کتنی دیر تک اللہ کے رسول خطبہ دیے آپ گھڑی دیکھیے گا. اللہ کے رسول عورتوں کے مجمع میں گئے. جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اب شروع کر رہا ہوں, گھڑی دیکھیے گا, اور میں جو اچھی باتیں کہوں اس کو, ارے یہ موبائل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ اس کو لکھ لیا کریں. دین کی جو موٹی باتیں آپ کو جو نہیں لگے, جو اچھی باتیں لگے, اس کو لکھ لیا کیجیے. سنیے, میں نبی نے جو لمبی تقریر کی ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعتوں, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو, اس لیے کہ جہنم میں نے سب سے زیادہ تم لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا. عورتوں نے کہا اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ جل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عورتوں کی جماعتوں, تم لوگ لان تان زیادہ کرتی ہو, شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرتی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نبی کی تقریر ختم. کتنا ٹائم لگا؟ گھڑی دیکھیے کتنا ٹائم لگا. یہ نبی کی تقریر ہے, نبی کا خطبہ, کتنا ٹائم لگا؟ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا, آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں, آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ سننے کے لیے میں آیا ہوں, کچھ نصیحت کیجئے. پھر مجھ کو یہاں سے جانا ہے, راستے میں جنگل ہے, جانوروں کا ڈر ہے, شیر کا ڈر ہے, لومڑی کا ڈر ہے, میں دن ہی میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں, آپ کوئی نصیحت کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوٹ جاؤ گے, ابھی چلے جاؤ گے؟ کہا ہاں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. تقریر ختم. دو جملے کہا اللہ کے رسول نے صرف, پہلے اسی پر تو عمل کرو. اذا سألت فاسأل اللہ, جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو. واذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو. یہ نبی کی لمبی تقریر ہے. اب آئیے اصل بات کی طرف. ابھی جو مولانا تقریر کر رہے تھے میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں, تو جس ملک میں, جس دیش میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, یہ مضبوط پکے مکان بنا رہے ہیں, رات کو چین کی نیند سوتے ہیں, اس ملک کا نام کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. ہندوستان. کیا نام ہے؟ ہندوستان. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. موبائل کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی خبر لے سکتے ہیں. کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا نہیں ہو رہا ہے, آپ پوری دنیا کی خبر لے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. آج ہماری مسلمانوں کی مثال کیا ہے معلوم ہے؟ بالکل اسی طرح مولانا ایک مثال دیے تھے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک گھاٹ میں شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں. ایک ہی گھاٹ ہے, لیکن یاد کیجئے گا جیسے ایک ہی ملک ہے, اس میں ہندو بھی ہے, زینی بھی ہے, بدھسٹ بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سب ہے نا. اسی طریقے سے ایک گھاٹ سے شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں. ادھر شیر پانی پی رہا, ادھر بکری پانی پی رہی ہے. مثال کو تھوڑا غور سے سمجھیے گا. شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے. کوئی ندی ہے, ادھر سے پانی ادھر آ رہا ہے, شیر ادھر پانی پی رہا, بکری ادھر پانی پی رہی ہے. جب دونوں پانی پی کے فارغ ہو گئے, شیر بھی پانی پی چکا, بکری بھی پانی پی کے جب فارغ ہو گئی, تو شیر نے کہا اے بکری, تم نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ تو بکری نے کہا ہے جنگل کا راجا, کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہاں میں نے آپ کے پانی کو جھوٹا کیا. اگر دیکھا جائے تو آپ کا جھوٹا پانی تو میں نے پیا, کیونکہ پانی بہتا ہوا آپ کی طرف سے آ رہا تھا, آپ کے جھوٹے پانی کو میں نے پیا, تو میں نے کہا آپ کے پانی کو جھوٹا کیا. بس اتنی سی بات پر بکری نے جو کہا کہ میں نے آپ کے پانی کو کہاں جھوٹا کیا, آپ کا جھوٹا پانی میں پی رہی تھی.
بس صرف اتنی سی بات پر شیر نے کہا ابے اے بکری اوے تو میرے سامنے منہ چلائے گی، چل ہٹ۔ اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے چیر پھاڑ کر کے کھا لیا۔ اے چاپی کے مسلمانوں، بالکل ہو بہو ٹو بٹو یہی مثال ہے آج مسلمانوں کی۔ آپ اپنی مدافعت پر دو جملے بھی اگر آپ بولیں گے تو آپ کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس بھارت میں، اس ہندوستان میں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، دھرم تو بہت ہیں لیکن کئی موٹے موٹے دھرم۔ نمبر 1 ہندو دھرم، نمبر 2 سکھ دھرم، نمبر 3 جین دھرم، نمبر 4 عیسائیت، نمبر 5 اسلام۔ ان پانچوں کو لے کر کے آج میں آپ کے سامنے کچھ بولوں۔ یہ موٹے موٹے دھرم ہیں۔ اگر آپ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، اگر آپ ان دھرموں کا، ان مذاہب کا ادھین کریں گے، مطالعہ کریں گے، غور سے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ دنیا کے کسی بھی دھرم میں ایک دوسرے کے ساتھ شتروتا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسا حسد، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ہنسا حسد کی تعلیم کسی بھی دھرم نے نہیں دی ہے۔ ہر دھرم کا آپ مطالعہ کیجئے، اس میں آپ کو ملے گا بھائی چارہ، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ پریم۔ ہر دھرم کے اندر آپ کو یہی ملے گا۔ سب مل کر کے ایک خوشگوار ماحول بنانے کی ہر دھرم نے یہ تعلیم دی ہے۔ یہ نہ ہمارے ہندو بھائیوں کو معلوم ہے، نہ زینی بھائیوں کو معلوم ہے، نہ بدھسٹوں کو معلوم ہے، نہ پارسیوں کو معلوم ہے، نہ مسلمانوں کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے میں ہندو دھرم کو لے کر کے چلتا ہوں۔ چلیے دیکھیے، آپ رامائن کو پڑھیے۔ رامائن 2 ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہے والمیکی کا رامائن اور ایک ہے رام چرت مانس تلسی داس جی کی۔ آپ دونوں رامائنوں کو پڑھیے، پڑھ کر کے ختم کر دیجئے۔ کہیں بھی آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گی، یہ سکھا نہیں ملے گی کہ رام چندر جی نے کہا ہو کہ میرا نام لے کر کے بھیڑ میں گھس جاؤ اور کسی منشیہ کو، کسی انسان کو قتل کر دو۔ یہ تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ پورے رامائن کو پڑھ کے ختم کر دیجئے۔ ایک نمبر 2، میری بات کو غور سے سنیے گا، اب میں اپنے لائن پہ آ رہا ہوں۔ نمبر 2 سکھ دھرم۔ سکھ دھرم کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے اور ان کی کتاب گرو گرنتھ کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ اگر تمہاری ذات سے، گرو گرنتھ کے اندر آپ کو ملے گا کہ اگر تمہاری ذات سے کسی بھی منشیہ کو، دیکھیے ہندو مسلم کی قید نہیں ہے، کسی بھی منشیہ کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو تم انسان نہیں، تم جانور ہو۔ تمہارے اندر کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، انسانیت تمہارے اندر سے ختم ہے۔ یہ سکھ دھرم کی تعلیم ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 غور سے سنیے گا، زین دھرم۔ زین دھرم جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، زین دھرم میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ رات کا کھانا، سب لوگ کھا کر کے آئے ہیں نا، رات کا کھانا سورج ڈوبنے سے پہلے، سوریہ آست ہونے سے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے تم رات کا کھانا کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رات کو کھانا کھانے کے لیے تم چراغ جلاؤ گے، پتنگے آئیں گے، کیڑے آئیں گے، چیونٹیاں آئیں گی، اور دھوکے سے کہیں تمہارے گرم گرم کھانے میں کوئی پتنگ نہ گر جائے، کوئی چیونٹی نہ گر جائے اور گر کر کے اس کی جان نہ چلی جائے، تم ایک چیونٹی کی جان لینے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے تم رات کا کھانا سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لو۔ یہ زین دھرم کی تعلیم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے زینی بھائیوں کے بہت سے مہان پرشوں کو کہ جب وہ چلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک جھاڑو نما
کوچا لے کے چلتے ہیں اور وہ اپنے بیٹھنے کے آسن کو, بیٹھنے کی جگہ کو صاف کر دیتے ہیں تاکہ کوئی چیونٹی, کوئی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق تمہارے انجانے میں اس کی جان نہ چلی جائے. اسی لیے پہلے وہ اتنا بڑا جھاڑو نما کوچا لے کے چلتے ہیں اور پتہ چلا کہ اس کرسی پر بیٹھیں گے تو کرسی کو پہلے پہنچ دیتے ہیں. یہ زین دھرم کی تعلیم ہے. دیکھیے کہ کوئی 3 دھرم بتلایا میں نے آپ کو, کسی میں یہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم شتروتا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسا حسد کرو, ایک دوسرے کو مارو کاٹو. کوئی بھی دھرم یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. نمبر 4 عیسائیت. عیسائیت اگر آپ پڑھیں گے, بائبل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا, جیسس کی, عیسیٰ مسیح کی آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مار رہا ہے تو اس کے سامنے اپنا بایاں گال پیش کر دو. اگر بائیں گال پہ تھپڑ مار رہا ہے تو تم دایاں گال پیش کر دو, یعنی بدلہ نہ لو. یہ عیسائیت کی تعلیم ہے. کوئی بھی دھرم میرے بھائیوں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. جہاں تک اسلام کی بات ہے تو سنو گے, اسلام کی بات جہاں تک ہے تو سنو گے. سنو, اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یا ایھا الناس, اللہ کہتا ہے علماء بیٹھے ہیں, جہاں پہ اللہ نے قرآن میں ناس کا لفظ استعمال کیا ہے, اللہ نے یا ایھا الناس کہا کر کے صرف بھارت کے 130 کروڑ مسلمانوں لوگوں سے نہیں کہا. یا ایھا الناس کہا کر کے اللہ صرف پاکستان والوں کو نہیں کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس کہا کر کے اللہ صرف افغانستان والوں کو خطاب نہیں کر رہا ہے. یا ایھا الناس کہا کر کے اللہ صرف بنگلہ دیش والوں کو خطاب نہیں کر رہا ہے. یا ایھا الناس کہا کر کے اللہ پورے وشو کے مانو جاتی سے کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس, اے دنیا میں رہنے والے ہندو بھائیوں, اے دنیا میں رہنے والے زینی بھائیوں, اے دنیا میں رہنے والے بدھسٹ بھائیوں, اے دنیا میں رہنے والے عیسائی بھائیوں, اے دنیا میں رہنے والے پارسی بھائیوں, اے دنیا میں رہنے والے مسلمان بھائیوں, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ. ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, یعنی تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے, یعنی تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو. یہ تو اسلام کی تعلیم ہے. یہ 5 دھرموں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا, 5 دھرموں کو. اور جتنے بھی چینل والے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تقریر میں جو دکھائیں آپ دکھائیں, لیکن یہ جو 5 دھرموں کو لے کر کے میں چلوں گا اس کو آپ اپنے چینل پر لوڈ کر کے آپ چھوڑیے گا تاکہ بھارت کے گنڈوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان بھڑکاؤ بیان نہیں دیتا, یہ اسلام کی بات کرتا ہے. سنیے قرآن نے کیا کہا, اے سارے وشو کے مانو جاتی, ہندو مسلم کی قید نہیں لگایا قرآن نے. اے سارے وشو کے مانو جاتی, تم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو, ایک ہی ماں کے تم اولاد ہو, یعنی تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو. بھائی بھائی کو قتل نہیں کرتا ہے. آپ ہندو بھائی سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا بھائی بھائی تو آپ نے اسلام دھرم میں بھی دکھایا, لیکن بھائی بھائی کو تو قتل کرتا ہے, بھائی بھائی کو تو مارتا ہے, بھائی بھائی کے اوپر تو ظلم کرتا ہے. ارے مسلمان زنا کرتے ہیں یہ الگ بات ہے, لیکن اسلام زنا کی تعلیم نہیں دیتا ہے. مسلمان قتل کرتا ہے ایک دوسرے کو یہ الگ بات ہے, لیکن اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے. مسلمان کسی کو گولی مارتا ہے پستول سے یہ الگ بات ہے, لیکن اسلام کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. دلیل
قرآن اٹھائیے، من قتل نفسن، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، ہندو مسلم کی قید نہیں لگائی، جس نے کسی ایک نفس کو قتل کیا، قتل الناس جميعا، تو اس نے پورے مانوتا کی قتل کر ڈالا، پورے وشو کے مانوتا کو اس نے قتل کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اب آپ بتائیے، میں نے 5 دھرموں کو آپ کے سامنے رکھا، اب آپ بتائیے لاک ڈاؤن سے پہلے دلی کے اندر جو ہوا، یہ ان 5 دھرموں کے انوسار وہ صحیح ہوا ہے کہ غلط ہوا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، چانپی والوں۔ فی الحال کسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، 150 کے قریب کسان مر چکے۔ 5 دھرموں کی تعلیم میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے سرسری مختصر انداز میں۔ اب آپ بتائیے کسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ان دھرموں کے انوسار صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، آپ بتائیے۔ اور جہاں تک اسلام کی تعلیم ہے تو میں آپ کو اور اتنا بتا دوں کہ خون خرابہ نہ ہو، ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل نہ کرے۔ خون خرابے کو بند کرنے کے لیے، جھگڑا اور ہنگامہ کو روکنے کے لیے ہم نے صلح کرنا سیکھا ہے۔ اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث، صلح حدیبیہ کا واقعہ، خون خرابہ کو بند کرنے کے لیے ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اگر صلح سے خون خرابہ رک رہا ہے، اگر ہنگامہ بند ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو رہا ہے، تو تم آپس میں مل کر کے صلح کر لو، صلح۔ چلیے بخاری شریف کی حدیث کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو لے کر کے عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں مکے میں۔ دیکھیے اللہ کے رسول پیدا ہوئے مکہ میں، لوگوں نے مجبور کیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، عمرے کی نیت سے مکہ آ رہے ہیں صحابہ کرام کو لے کر کے۔ مکے میں یہ بات جب پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو لے کر کے مکے میں آ رہے ہیں، ان لوگوں نے مکے کے بارڈر میں جا کر کے راستہ روک لیا۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ ہم لوگوں کو راستہ روک رہے ہیں یہ لوگ، مکے میں آنے کی پرمیشن ہم کو نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول، حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول رک گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو مکے میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ میری بات کو اب دھیان سے سنیے آپ لوگ، اٹھنا بیٹھنا بند کیجئے، کسی کو اگر پیشاب لگا ہو تو یہی کر دیجئے، لیکن اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے اور غور سے میری بات کو سنیے۔ اللہ کے رسول کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ اللہ کے رسول کی زمین و جائیداد کہاں ہے؟ مکے میں۔ گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کے رسول کے خاندان مکے میں، لیکن اللہ کے رسول ہی سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو مکے میں آنے کی، داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہم پیدا ہوئے ہندوستان میں، ہماری زمین و جائیداد ہندوستان میں ہے، ہماری پراپرٹی ہندوستان میں ہے، لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا ہے بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ سہیل آیا، یہ دیکھیے میرے بھائیو، غور کر کے سنیے گا۔ سہیل نامی ایک آدمی آیا اور کچھ شرطیں طے ہوئی۔ شرط، اللہ کے رسول نے کہا مکے میں ہم لوگوں کو جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کیا خانے کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ کہا ہاں بنتا تو ہے، لیکن ہم آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی راستہ ہے؟ کہا ہاں ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا بات چیت۔ دیکھیے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو۔ کہا کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ مان لیں تو پھر آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا شرطیں ہیں تھوڑا بتاؤ۔ اب یہ شرطوں کو تھوڑا آپ دیکھیے گا میرے بھائیوں، بالکل جس طریقے سے آج ہمارے سر کے اوپر NRC، نمبر 2 ہمارے سر کے اوپر CAA، نمبر 3 ہمارے سر کے اوپر کسان کا معاملہ جس طریقے سے منڈلا رہے ہیں، اسی طریقے سے نبی کے اوپر بھی NRC CAA کی طرح یہ قانون تھے۔ سب غور سے سنیے گا۔ سہیل نے کہا نمبر 1 شرط ہے، اس سال آپ چلے جائیں
آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن، داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ملے گی. اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے آپ اور 3 دن سے زیادہ نہیں رہ پائیں گے مکے میں. یہ تھی پہلی شرط. اگر آپ ہی بتائیے کہ آپ دلی جائیں گے ٹرین سے سفر کر کے دلی جائیں گے، کٹھیار اسٹیشن پر آپ پہنچے ہیں اور وہاں یہ قانون لگ رہا ہے کہ نہیں آج آپ چلے جائیں، کل آئیں گے آپ، اور دلی جو جائیں گے تو 3 دن وہاں رہیں گے، اس کے بعد چلے آئیں گے. آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ ٹکٹ بنائے ہیں، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے. اللہ کے رسول نے کہا یہ شرط منظور ہے، ٹھیک ہے چلے جائیں گے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسی شرط ہے؟ اتنی دور سے ہم آئے ہیں. غور سے سنیے گا آپ، ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، اونٹ پر گھوڑے پر زیادہ سے زیادہ پیدل چل کر کے سفر کرتے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں، حاجیوں سے میں نے پوچھا ہے، مکہ سے مدینہ 350 کلومیٹر کی مسافت ہے، 100-200 کلومیٹر نہیں، 350 کلومیٹر کی مسافت. صحابہ کرام آئے ہیں اور یہاں یہ قانون بن رہا ہے کہ اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے ہمیں. دیکھ رہے ہیں کیا اور کوئی شرط ہے؟ کہاں کا کیا شرط ہے؟ کہا آئندہ سال جو آپ آئیں گے تلواریں ساتھ میں تو لائیں گے. اس زمانے کے لوگ تلوار ساتھ میں لے کے چلتے تھے، جیسے آپ آج بغیر موبائل کے نہیں چل سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے کے لوگ نبی کے زمانے میں تلوار ساتھ میں لے لیتے تھے. تو سہیل قانون بنا رہا ہے، دیکھیے اے اللہ کے رسول آئندہ سال جو آپ آئیں گے تلواریں ساتھ میں تو لائیں گے، لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی، غلاف کے اندر، کوبھر کے اندر تلوار ہوں گی. آپ ننگی تلوار لے کے گھوم نہیں سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں، مکے کے لوگ ننگی تلوار لے کر کے گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی تلوار تو لائیں گے لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی. بھائی کیسی شرط ہے؟ دیکھیے، تلوار تو لائیں گے لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی، اور مکے کے لوگ تلوار ننگی تلوار لے کر کے گھومیں گے. شرطیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اور کچھ شرط ہے؟ کہا ہاں اور ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا فریقین میں، دونوں فریق میں 10 سال تک جنگیں بند رہیں گی، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، اس میں ہم لوگ شانتی سے، امن سے، چین سے رہیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے، منظور ہے، ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو عمرے کی نیت سے آئیں گے. اور کوئی شرط ہے؟ کہا ہاں اور ہے. کہا کیا؟ یہ سب سے ہارڈ شرط ہے، سب سے ہارڈ. سنیے، اے محمد ابن عبداللہ، وہ رسول نہیں مانتا تھا، اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کا کوئی آدمی، غور سے سنیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی اگر سہیل کے پاس آ جائے تو سہیل واپس نہیں لوٹ آئے گا. ہاں، اور اگر سہیل کی طرف کا کوئی آدمی محمد کے پاس چلا جائے تو قانون بن رہا ہے کہ آپ کو واپس کر دینا پڑے گا. بالکل اسی طرح پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے ہندو، مسلم، جین، عیسائی، پارسی، بدھسٹ جو بھی پرتارت ہو کر کے یہاں آئیں گے، ہم ان کو بھارت میں شرن دیں گے، لیکن مسلمانوں کا نام وہاں سے غائب. بالکل اسی طرح قانون بن رہا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس اگر آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو واپس کر دینا پڑے گا. اللہ کے رسول نے کہا ہمیں یہ شرطیں بھی منظور ہے. صحابہ کرام نے آبجیکشن لگایا، اے اللہ کے رسول اتنا گر کر سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں، اتنی نیچے ہو کر کے سمجھوتا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہمارا کوئی آدمی اگر ان کے پاس آئے تو یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ کیسا قانون بن رہا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اے صحابہ بیچ میں تم مت بولو، میرا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. شرطیں طے ہو گئی، وہ بھی لکھت طور پر.
اور جب شرطیں طے ہو گئیں تو سہیل نے سگنیچر کر دیا، اور اللہ کے رسول بھی اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ لکھ دو یہ ساری شرطیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منظور ہے، ہم مان گئے۔ شرطیں طے ہو گئیں، دیکھیے قانون بن گیا۔ بننے کے بعد اب ایک مرتبہ قانون کو تو پڑھیں گے نا۔ سہیل نے جب دیکھا قانون کو پڑھا، پڑھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں، پھٹاک سے آبجیکشن کر دیا سہیل نے، جیسے ہم نے آبجیکشن کیا تھا اس کالے قانون کو ہٹاؤ، NRC کے قانون کو ہٹاؤ، اسی طریقے سے سہیل نے آبجیکشن کر دیا۔ کہا کیا؟ کہا یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھے ہیں؟ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، اگر رسول مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا ایک کام کرو، اے علی جہاں رسول کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ دو، کاٹ دو۔ دیکھیے اللہ کے رسول امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جیسے بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ علی با تا سا یا بنگلہ میں یا ہندی میں کا کھا او آ سے واقف نہیں ہے، لیکن ہندی بول رہا ہے، بنگلہ بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہاں رسول کا لفظ لکھا ہوا اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، حقیقت میں آپ اللہ کے رسول ہیں، میرا ایمان ہے، یہ لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن میرا تو ایمان ہے کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں رسول کے لفظ کے اوپر میں قلم چلا دوں، رسول اللہ کے اوپر میں قلم چلاؤں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی پھر دکھاؤ کہاں رسول کا لفظ لکھا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دوں گا، کاٹ دوں گا۔ حضرت علی نے دکھایا، یہ دیکھیے اللہ کے رسول، یہاں رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول رسول اللہ کے لفظ کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، باتوں باتوں پہ تلوار نکالنے والے یہ ہیرو حضرت عمر ہاتھ پکڑ لیے، اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیجئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، آپ قلم چلا دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے، اتنا بتا دیجئے السنا علی الحق، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ جب آپ اللہ کے رسول ہیں، جب ہمارا دین حق ہے، تو پھر آپ رسول اللہ کے لفظ کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر چھوڑ دو، چھوڑ دو عمر، چھوڑ دو، اگر رسول اللہ کے لفظ کو کاٹنے سے خون خرابہ بند ہو رہا ہے تو اس میں میرا کیا بگڑ جائے گا؟ کاٹنے دو رسول اللہ کے لفظ کو، اگر رسول اللہ کے لفظ کو کاٹنے سے مکہ میں خون خرابہ بند ہو جائے گا تو اس میں میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کاٹ